الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی، اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ درد دل رکھنے والے اور ہمدرد شخصیت کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جب سے اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، اور جب آپ اس دنیا سے دار البقاء کی طرف تشریف لے گئے اس وقت تک ایک بھی لمحہ ایسا نہیں جو آپ کا لوگوں کی خیر خواہی کے لیے نہ گزرا ہو. آپ نے ہمیشہ انسانیت کو وہ رستہ دکھایا جو انسانوں کے لیے خیر، عزت اور بھلائی کا سبب بننے والا ہے، اور ہر اس رستے سے روکا جو انسانوں کی تباہی کی طرف جاتا ہے. تو گزشتہ مجلس میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو 7 باتوں کے متعلق بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے، اس کے معاشرے کے لیے، اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہت بدترین ہے. اس سے اس کی دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے. ان میں سے 2 باتیں گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کی تھی. آپ نے جو 7 باتیں فرمائی ان میں پہلی 2 تھی الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسری تھی السحر، جادو کرنا، جادو کروانا. اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اس کی تعریف، اس کی تشریح آپ کے سامنے عرض کی تھی
اور یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جب بھی کوئی انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، بلکہ محبت اور عقیدت کی انتہاؤں تک پہنچ کے وہ ایسی شخصیت کو وہاں پہنچا دیتا ہے جو اللہ کی مخلوقات میں سے ہوتی ہے، لیکن اسے اللہ کی صفات میں یا اس کی ذات میں شریک کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا جرم ہے، اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے عظیم بات ہے جو انسان جس کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ بات یاد رکھو، میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، ہر گناہ سے درگزر کر دوں گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ نے جس جرم کا، جس ظلم عظیم کا تذکرہ کیا وہ الشرک باللہ، اور دوسرا سحر ہے۔ سحر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی اذیت کے لیے اس علم کو سیکھا جاتا ہے یا انسانوں کی اذیت کے لیے اس عمل کو کیا یا کروایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کیونکہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ شاید یہ سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، تو اللہ نے قرآن میں اس کی تردید کی، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ۔ اللہ اکبر۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیطان نے کفر کیا تھا کہ وہ سحر سیکھتے بھی تھے اور سکھاتے بھی تھے۔ یہ دوسرا جرم ہے جو اللہ کے نزدیک بدترین جرم ہے، جس سے انسان خود بھی اور اپنے معاشرے کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسرا جرم جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ قتل النفس، حرم اللہ، ایسے انسان کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کو اس بات سے روکا ہے کہ کوئی شخص مسلک کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ یا ذاتی مخاصمت کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ یہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ کفار کے ساتھ بھی لڑنے کا صرف اس وقت حکم ہے جب کفار مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دین پہ چلنا مشکل بنا دیتے ہیں، تو اس وقت آپ دیکھیں 10 سال تک رسول اللہ، 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ آپ کو کون سی تکلیف تھی جو نہیں دی گئی؟ آپ کے ساتھیوں کو کون سا ظلم تھا جس کا نشانہ نہیں بنایا گیا؟ اللہ نے ہمیشہ کہا صبر، صبر کرو، صبر کرو، واعفو عنہم، انہیں معاف کرو، درگزر کرو۔ درگزر کرتے کرتے جب کفار کا معاملہ حد سے بڑھ گیا تو اس وقت اللہ نے کہا، جب آپ مدینہ منورہ آ گئے پھر بھی اہل مکہ نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا، اہل مکہ آپ کے وہاں بھی پیچھا کیا اور آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دینے کی پوری کوشش کی، تو اس وقت اللہ نے حکم نازل فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کے خلاف قتال کرو، لڑو، اس کو مارو جو تم پہ ظلم کرے گا۔ تو جب تک کافر ظلم نہیں کرتا اس وقت تک اسے بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ انسان کسی مسلمان کے لیے اپنے چند ٹکوں کے مفادات کے لیے، اپنی پراپرٹیز کے مفادات کے لیے، کوئی ڈاکو ڈکیتی مارنے کے لیے اگر کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ نبی اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص، پہلے یہ بات یاد رکھ لے، آج ہم نے مختلف مسالک اختیار کیے ہوئے ہیں، ہر آدمی
سمجھتا ہے میں صحیح مسلمان ہوں، باقی سب کافر ہیں. ہم میں سے کسی کو یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے بعض منافقین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا بھی دیا تھا کہ یہ منافق ہیں، اور ان کے جنازہ پڑھنے سے منع کیا، ان کی قبر پہ دعا مانگنے سے منع کیا، لیکن انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارہا مرتبہ جب منافقین نے دھوکہ دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ سے اجازت طلب کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا اس نے یہ دھوکہ دیا ہے، مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے، آپ اجازت مرحمت فرمائیں اسے قتل کر دیا جائے. آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں بننا چاہتا کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرتے ہیں. اس کائنات میں رسول اللہ سے زیادہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. سب سے زیادہ استحقاق آپ کے پاس ہیں. اگر ہم بحیثیت انسان دیکھیں تو ہماری حیثیت آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں. اگر اللہ نے یہ اجازت آپ کو مرحمت نہیں فرمائی تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو شخص کسی مومن کو جو کلمہ گو ہے، اللہ کو واحد مانتا ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے مفاد کے لیے، اپنے غصے سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی بھی سبب اسے قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا اسے قتل کر دیتا ہے، کہا 5 قسم کی نحوستیں، 5 قسم کے عذاب اللہ اس پہ مسلط کریں گے. مقتول جو قتل ہونے والا ہے وہ تو چند لمحے تڑپا، اس کے بعد ختم ہو گیا. اس کی پھر اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کہ اللہ نے اسے معاف کیا یا اس کے اعمال کی وجہ سے اس کا جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ تو ہو، وہ اللہ کو پتا ہے. لیکن دنیا کے سامنے وہ ایک سکون میں چلا گیا. لیکن قاتل کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن آدمی کو جان بوجھ کے بغیر کسی سبب کے قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، سب سے پہلا اس کا بدلہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسرا خالدن فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا. وہ تو چند لمحے اسے گولی لگی، اسے چھری لگی، وہ بم کے دھماکے میں اڑ گیا، وہ تو چند لمحے تڑپا لاش بن گیا، پھر کو اس کی روح پرواز کر گئی. اس کے جسم کو کوئی تکلیف اور اذیت نہیں دنیا کا کوئی انسان پہنچا سکتا. تو جو شخص قتل کرنے والا ہے اس کے متعلق پیارے نبی اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی ایماندار کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، پہلا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسرا خالدن فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تیسرا وغضب اللہ، اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، ہمیشہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا. چوتھا ولعنہ، اللہ کی لعنتیں اس پہ برسیں گی. لعنت کیا ہے؟ اس کی تشریح پیچھے اس ایک مجلس میں کی ہے. لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کسی شخص کو جب لعنت کر دے وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ اللہ رحمت نہیں فرماتے. العیاذ باللہ، یہ اتنی بڑی سزا ہے. آپ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ سے مکہ کی جانب سفر کر رہے تھے. عموماً ہم اپنی سواری کو یہ بات کہہ دیتے ہیں، تو ایک شخص اس کی سواری اسے تنگ کر رہی تھی. اس نے زبان سے غصے سے کہا جا تم پہ لعنت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اس سواری کو چھوڑ دو، اتر جاؤ اس سے، تم نے اس کو ملعون قرار دے دیا ہے، اب تم اس پہ سواری نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے لعنت ڈالنے سے بھی منع فرمایا کہ کسی غصے کے اندر ایسا بھی نہ کہو کہ لعنت ہے تم پہ. اپنی سواری، یعنی اسے بطور
تنبیہ یہ بات فرمائی اب تم اس سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور ہم اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے دوست احباب کو جب بھی تھوڑے سے غصے میں آتے ہیں یہ بات کہہ جاتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے زبان سے لعنت کا لفظ نکالتا ہے کسی کے لیے بھی، وہ لعنت چلتی ہے اس کی طرف، اور جس پہ اس نے ڈالی ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے. وہ لعنت پھر دائیں بائیں آگے پیچھے دنیا میں چاروں طرف گھومتی ہے. پھر وہ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے کہ اے اللہ، فلاں شخص نے مجھے اپنی زبان سے فلاں کے لیے نکالا، وہ اس کا حق نہیں رکھتا، وہ ملعون نہیں ہے. اللہ، میں نے پھر دنیا میں گھوما کہ کوئی جگہ رہنے کی مل جائے، مجھے کچھ بھی نہ ملا. اب میں تیرے حضور آ کے عرض کرتا ہوں، پوچھتی ہوں کہ اے اللہ میں کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں جس نے اپنی زبان سے نکالا تھا جا اس کے منہ پہ جا کے لگ جا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت تو ایک مسلمان کو اتنا خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے کہ کسی کو مارنا تو دور کی بات ہے، وہ گالی بھی نہیں دلوانا چاہتا. بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بناتے ہیں، جو اللہ کی نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہے، اللہ کہتے ہیں ان کو گالی بھی نہیں نکالنی. ممکن ہے تمہاری گالی نکالنے کی وجہ سے وہ تمہارے سچے خدا کو نہ گالی نکالتے، اس لیے یہ نہیں کام کرنا. گالی نہیں نکالنی تو مارنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں چوتھا عذاب قاتل پہ یہ ہوگا وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اس پہ اللہ کی لعنتیں برسی گی. وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے. اور انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس نے جو جرم کیا ہے یہ بھگتنا کیسے پڑے گا. تو اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو بالخصوص اور دنیا بھر کے انسانوں کو بالعموم یہ بات کہی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سیدنا عمر کے بیٹے بہت ہی خوبصورت نیک اور پاک باز صحابی تھے. یہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورطات الامور التي، میں ان امور میں سے ایک ایسے امر کی نشاندہی کرتا ہوں کہ جن کے بعد انسان کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، وہ انسان برباد ہو جاتا ہے. لا مخرج لمن اوقع نفسه منها سفك دم الحرام بغیر حلہ، کہ انسان جب کسی کا ناحق خون کر دیتا ہے تو پھر اس کی بربادی اور ہلاکت میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. میرے عزیز بھائیوں، انسان چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلمان، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ہم اسلام سے خارج نہیں ہوتے. لیکن نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ہمیشہ اسلام کی چھتری کے نیچے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کسی معصوم کو بغیر وجہ کے قتل کر دے تو اسلام کی چھتری اس سے ہٹ جاتی ہے، وہ اسلام میں ہی نہیں رہتا. آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں قتل و غارت گری اس طرح ہے، شاید پانی اتنا سستا نہیں جتنا سستا خون بہایا جاتا ہے. اگر تھوڑی سی بات ہوئی، تھوڑا سا جھگڑا ہوا تو دوسرے کو مار دیا، اگر تھوڑی سی پراپرٹی کم ملی تو بھائی کو مار دیا، اگر اولاد کو اپنے ماں باپ پہ غصہ آیا تو ماں باپ کو قتل کر دیا. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں نہ تو اپنے رب کی کبریائی کا احساس ہے، نہ آخرت کی جواب دہی کا ڈر ہے کہ
کیونکہ ہمیں مولویوں نے ایک ایسا رستے پہ لگا دیا کہ جیسے بھی مر جاؤ گے ہم زندہ ہیں تمہارے وصال و ثواب کے لیے. یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو مولویوں نے لوگوں کو دیا ہوا. لیس للانسان الا ما سعى. میرے کرنے سے کسی کا نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا. اللہ رب العزت فرماتی ہیں جو کسی نے کیا ہے اس کا اسی چیز کا بدلہ ملے گا. ذرا سوچے تو صحیح, ہم یہ بات کہہ کے یہ عقیدہ بنا کے اپنے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان, جب انسان فوت ہوتا ہے, انقطع عمل. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے, سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. اذا مات الانسان, جب انسان مر جاتا ہے, انقطع عمل, اس کے اعمال کا سلسلہ کاٹ دیا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. الا ثلاثۃ, صرف 3 قسم کے عمل ہیں جو مرنے کے بعد انسان کے ساتھ رہتے ہیں. نمبر 1 الصدقۃ الجاریہ, جو اپنے ہاتھوں سے کر گیا, جو بھلائی کے کام اپنے ہاتھوں سے کر گیا, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی اسے ہوگا. دوسرا ولد صالح یدعو له, اس کی نیک اولاد جو اس کی مغفرت کی دعائیں مانگے. اور تیسرا ایسا علم جو فائدہ مند تھا, لوگوں کو دے گیا. ضروری نہیں کہ آپ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں تو آپ علم دے سکتے ہیں. بلغوا عنی ولو آیہ, اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچا دو, یہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا. اگر آپ کو ایک حدیث آتی ہے تو پہنچا دو. اگر آپ نمازی ہے تو ایک ساتھی کو نمازی بنا دو, اس کی نماز میں سے اس کا کوئی اجر نہیں کاٹا جائے گا اور اس کی نماز کا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا کریں گے. اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ ہیں. مولوی کو ٹکے دے کے اس سے کچھ آیتیں پڑھوا کے یہ سمجھتے ہیں کہ اسے بخش دیا گیا. اگر یہ ایسی بات ہوتی تو رسول اللہ سب سے زیادہ حق رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن ابی بن سلول یہ مر جاتا ہے, اس کا بیٹا عبداللہ بہت نیک مسلمان مخلص تھا. یہ رسول اللہ کی خدمت میں آیا, آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر گیا, اس کے حالات کا آپ کو علم ہے, میری آپ سے التجا ہے, آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں, میں اپنے باپ کو بطور کفن پہنا دوں, شاید اللہ اس کے لیے کوئی تخفیف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے مخلص بیٹے کی وجہ سے اپنا کرتا مبارک عطا کر دیا کہ جاؤ لے جاؤ. اس نے بطور کفن اسے پہنا دیا اور پھر اس کے بعد پھر حاضر ہوا, آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا جنازہ پڑھا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے کہ چلو میں پڑھاتا ہوں. اس بچے کے اخلاص کی وجہ سے سیدنا عمر نے کمر سے پکڑ لیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے یہ منافق تھا, آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. آپ نے فرمایا عمر اس کا بیٹا بڑا اچھا ہے, اس نے مجھے کہا ہے مجھے جانے دو میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. جب جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے تو اللہ نے آیتیں اتار دی, استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے نبی آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, 70 مرتبہ بھی مجھے کہیں میں اسے نہیں معاف کروں گا. انہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات کر دی. آپ نے فرمایا اللہ نے 70 مرتبہ کا کہا ہے, مجھے 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کرنی پڑی تو کروں گا. آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں تو اللہ نے دوسری آیتیں اتار دی, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے نبی میری بات سن لو, آپ اس جیسا آئندہ کوئی مر گیا آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے اور نہ آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ سکتے ہیں. انہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتا تھا. میرے عزیز بھائیوں, اس کائنات کے اندر سب سے بڑے شفیع, سب سے بڑے
انسانیت کے خیر خواہ جناب محمد الرسول اللہ، اور اس کائنات میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایک غلط آدمی کی سفارش کے لیے حاضر ہوئے تو اللہ نے اس سفارش کو قبول نہ کیا، تو ہم ہر ایرے غیرے، ہر شرابی، ہر قاتل، ہر ظالم، ہر برے اور گندے ترین انسان کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کے ایصال ثواب کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ ہماری وجہ سے اسے بخش دے گا۔ یاد رکھیں، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر یہ بات فرمائی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جب تک کسی کا ناحق خون نہیں کرتا اس وقت تک وہ اسلام کی چھتری سے نہیں نکلتا، اس سے جتنی مرضی غلطیاں ہو جائے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب قتل کر دیتا ہے وہ اسلام کی چھتری سے نکل جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل المؤمن بغیر حق، اس ساری دنیا کا برباد ہو جانا اللہ کے لیے اتنا نہیں غمناک جتنا ایک مومن مسلمان کو ناحق قتل کر دینے پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص پوری دنیا کو بربادی کا سامان کر دے، وہ اتنا برا نہیں ہوگا جتنا برا اللہ کے نزدیک ایک ایماندار، ایک کلمہ گو، ایک محمد الرسول اللہ کے امتی کو قتل کرنا ہے، العیاذ باللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان وہاں پہ صرف حق ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی حق نہیں، حکومت وقت کو بھی یہ حق نہیں کہ جس کو مرضی قتل کر دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، لا احل دم امرئ مسلم یشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جب تک کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور یہ میرے متعلق یعنی رسول اللہ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس وقت تک کوئی بندہ یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کلمہ گو کو قتل کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، الا باحدى ثلاث، تین حالتیں ایسی ہیں جب کسی کا قتل جائز ہو جاتا ہے، ان میں السیب الزانی، شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تو حکومت وقت حر نہیں، حکومت وقت اس پہ فرض ہے کہ ایسے شخص کو رجم کر دے، قتل کر دے جس نے اللہ نے اس کے لیے حلال اور طیب رستہ رکھا ہوا ہے، وہ ناجائز ذرائع کو اختیار کرتا ہے، اس وقت اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا، والنفس بالنفس، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کرنا، اس وقت پھر اس کا خون رائے گا ہے، اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ہر انسان ہر کو بدلے میں قتل نہیں کر سکتا، یہ عدالت کی ذمہ داری ہے۔ اگر عدالت یہ ذمہ داری نہیں ادا کرتی تو وہ قاتل کی ساتھی ہے، اور قیامت کے دن مقتول جہاں اپنے قاتل کے گریبان کو پکڑے گا وہ وقت کے منصف کو اور اس وقت کے حکمران کو بھی قاتل کی حیثیت سے گرفتار کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ تیسرا فرمایا، ایک مسلمان اپنے مفادات کے لیے اسلام سے مرتد ہو کے کافر ہو جاتا ہے، پھر ایسے شخص کا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بھی حکومت وقت کا معاملہ ہے کہ وہ مرتد کو قتل کر دے۔ تو یہ یاد رکھیں، آج بہت سے لوگ ہماری تعلیم کے محکمے میں، ہماری بیوروکریسی میں ملحد بے دین جو اپنے دین سے بیزار اور اسلام سے زیادہ کفر کو پسند کرنے والے
والے, ہمارے پیارے رسول اور ہمارے رب پہ تانا زنی کرنے والے, ایسے انسان کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. اور اگر حکومت وقت انہیں اس جرم کی سزا نہیں دیتی تو کل اللہ کی عدالت میں یہ بھی ان جیسے مجرم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو صرف فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے, اس کے علاوہ کچھ بھی ہو جائے کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, آ کے بڑا عجیب سا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اپنی بیوی کو برائی کی حالت میں دیکھوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 4 گواہ لاؤ. کہنے لگا جی گواہ ڈھونڈوں گا یا اسے قتل کروں گا؟ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ میں غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ اللہ غیرت مند ہے. جب تک تم 4 گواہ نہیں لاتے اس کے اوپر حد نہیں لگ سکتی تو تم کہتے ہو قتل کرنا ہے. اور یاد رکھیں اللہ نے سورۃ نور کے اندر یہ بات واضح طور پہ فرما دی, اگر 3 گواہ بھی ہوں گے تو جو مدعی ہے اس کے اوپر حد لگے گی, کیونکہ اس نے پورے گواہ نہیں پیش کیے اور وہ اس بات کا مجرم ہے کہ اس نے اس پہ بہتان لگایا ہے. کیونکہ یہ چھوٹا سا جرم نہیں تھا اور اس کی سزا بھی قتل ہے. اور بعض اوقات انسان اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پہ ایسے فیصلے کر لیتا ہے, دوسرے پہ الزام لگا کے اسے قتل کر دیا. اللہ نے یہ سارے رستے بند کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ایک مسلمان ملک ہے, اس میں کچھ اقلیتیں بھی رہتی ہیں اور ہم میں سے بعض لوگ اقلیتوں کے متعلق سمجھتے ہیں یہ چونکہ غیر مسلم ہے اس لیے انہیں مار دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمی کو قتل کرتا ہے, ذمی اس شخص کو کہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتا لیکن مسلمانوں کی مملکت میں رہتا ہے اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لی ہوئی ہے. جس شخص نے کسی ذمی کو قتل کیا وہ غیر مسلمان ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, سکھ ہے, کوئی بھی ہے, جس نے کسی ذمی کو قتل کیا بغیر سبب کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت پہ آ رہی ہوگی. تو یہ تو میرے عزیز بھائیو یہ ہے کہ انسان کسی کو قتل نہ کرے. ایک ہے انسان بعض قتلوں کے متعلق اپنا حق سمجھتا ہے, ان میں ایک ہے اولاد کا قتل. اللہ رب العزت یہ اس لیے جو ہے اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا, لوگ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہوتی تو وہ سمجھتے کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکوں گا, یہ میرے لیے بدنامی کا سبب نہ بن جائے, تو وہ بیٹی کو قتل کر دیا کرتے تھے, زندہ درگور کر دیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ بچیاں, معصوم بچیاں اٹھ کے کہیں گی اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے بھی ای ذنب قتلت, بتاؤ کیوں مارا تھا مجھے, کیا گناہ کیا تھا میں نے, صرف ایک چھوٹی سی شک کی بنیاد پہ مار دیا. اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. آج ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے, اس کے لیے باقاعدہ وزارتیں قائم ہیں, اس کے لیے محکمے کام کر رہے ہیں اور تشہیری مہم چلتی ہے کہ یہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی وسائل کو ہضم کر جائے گی, ہم بھوکے مر جائیں گے. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, کھانے پینے کے ڈر سے اولاد کو مت مارنا. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, اگر ہم تمہیں رزق دے سکتے ہیں تو انہیں بھی دے دیں گے. آج کسی کاشتکار سے پوچھیں 1970 سے پہلے فی ایکڑ پیداوار 15 سے 20 من تھی گندم کی, اب اوسطاً 70 من ہے.
بعض علاقوں میں اس سے بھی زیادہ ہے، بعض علاقوں میں کم ہے۔ اگر آبادی بڑی ہے تو اللہ نے وسائل بھی بڑھائے ہیں۔ کیا آج جو خوبصورت پھل آپ دیکھتے ہیں، کبھی زندگی میں آپ اپنی بچپن میں چلے جائیں دیکھے تھے کبھی؟ آم کی ایک قسم تھی، اب 100 قسم کے آم ہیں۔ سیب ایک قسم کا تھا، اب 100 قسم کے سیب ہیں۔ پہلے کہیں کہیں پھل کی ریڑھی ملتی تھی اور تھوڑا سا لوگ لگا کے لاتے تھے، اب ریڑیاں کی دکانیں بھری پڑی ہیں، اتنا پھل ہے۔ کیا یہ سب کون دے رہا ہے؟ اور پھر بھی ہم رونا روتے ہیں کہ وسائل کی کمی ہے۔ پہلے انسان کے لیے نہ بجلی تھی، نہ تیل تھا، نہ کچھ اور چیزیں، اس کے لیے سفر کرنا بڑا مشکل تھا۔ اللہ نے کون کون سی سہولت ہے جو آپ کو نہیں عطا کی؟ کون سا گھر ہے جس میں ریفریجریٹر، جس میں ایئر کنڈیشن، جس میں بے شمار سہولتیں نہیں ہیں؟ کیا کبھی دیکھی تھی؟ کیا وہ وقت ہمیں یاد نہیں ہے کہ جب ہم اپنے چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صرف پانی استعمال کیا کرتا تھا، وہ بھی نلکا گیڑ کے؟ اور آج کون کون سی سہولت ہے اللہ نے جو ہمیں نہیں عطا کی ہوئی؟ اور آنے والے وقتوں میں کیا کچھ اللہ دیں گے کسی کو کوئی احساس نہیں ہے، لیکن ہمیں سبق یہی پڑھایا جاتا ہے کہ دو کے بعد مار دو جو بھی آتا ہے۔ اور ہماری خواتین کو یہ سبق دے دیا گیا ہے کہ تمہاری صحت برباد ہو جائے گی، تم مر جاؤ گی، تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا، تم ہمیں اپنے آپ کو بچا لو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنی ماؤں اور دادیوں کو دیکھو، 12 13 بچے جننے کے بعد بھی وہ ساری زندگی اللہ نے صحت اور عافیت سے رکھا ہوا تھا۔ آج کچھ نہ کر کے ساری کی ساری بیماریاں ہمارے گھر میں موجود ہیں، یہ صرف اللہ کے ساتھ دشمنی اور جنگ کر کے کیا ہوا۔ ایک اپنی اولادوں کے قاتل ہیں ہم، کہ آنے والے کو ہر طریقے سے روکتے ہیں، اور دوسرا اللہ کے ساتھ ہم نے ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہم کس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور آخری بات میرے عزیز بھائیوں، انسان بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ چلو میں کسی کو کوئی دکھ نہیں دیتا، یہ میری جان تو اپنی ہے نا، میں اس کو مار لوں۔ انسان خودکشی کرتا ہے، اللہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی جان کو بھی مارو، دوسرے کو مارنا تو دور کی بات ہے، دوسرے پہ تو ہمارا حق نہیں ہے نا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جسم پہ میرا حق ہے، میں جو مرضی کروں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اگر ایک شخص سے یہ غلطی ہو جاتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا۔ آپ کو علم ہوا کہ اس نے خودکشی کی ہے، آپ پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے صلو علی صاحبکم، تم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ کیوں نہیں پڑھوں گا؟ اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ اس نے ایک ایسا جرم کیا ہے جو ناقابل معافی ہے۔ جان کو لینا یا چھوڑنا یہ اللہ کا حق تھا، اس بد نصیب نے اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ دوسرے کو نہیں، اپنی جان کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اور جو بندہ ارتکاب کر لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، اس وقت حساب و کتاب کے بعد پھر اللہ کی مرضی ہے وہ کہاں بھیجے گا، لیکن اس سے پہلے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اگر اس نے اپنے دماغ میں گولی ماری ہے تو روزانہ اپنے آپ کو گولی مارے گا، تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ اگر اس نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے تو روزانہ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا۔ اگر اس نے زہر لیا ہے اور اس سے اس کے پورے جسم کی آنتڑیاں، اس کا سارا جسم اندر سے پھٹ گیا، وہ تڑپ کے مر گیا، تو وہ روزانہ ایسے ہی تڑپ تڑپ کے مرے گا، کیونکہ یہ جان اللہ کی تھی، اس نے اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔
ولا تقتلوا انفسکم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جان کو مت قتل کرو. اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی جان کو مت قتل کرو. تو نہ تو کسی کو اہل ایمان میں سے کسی کو قتل کر سکتے ہیں، نہ ذمیوں میں سے کسی کو قتل کر سکتے ہیں، نہ ہی انسان اپنی جان کو قتل کر سکتا ہے. یہ وہ تیسرا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان تباہ ہو جاتے ہیں، قتل کرنے والا اور مقتول خاندان دونوں اجڑ جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مت کسی کو قتل کرو. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدترین جرائم ہیں جن کی وجہ سے انسان ہلاکت سے نہیں بچتا، ان میں تیسرا بڑا جرم قتل النفس التي حرم اللہ، ایسے انسان کو قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. مومن کے قتل کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے. کافر جو ذمی ہے، مسلمان مملکت کے اندر رہتا ہے، اسے قتل کرنا بھی حرام ہے، اور اپنی جان کو ہلاک کرنا یہ بھی حرام ہے. اللہ رب العزت ایسے حرام کاری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہاں ایک بات عرض کر دوں، ایک تو قاتل ہے جو بیچارے قتل ہو جاتے ہیں، پھر پورے معاشرے میں ایک خوف زدگی کا عالم ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی اور آپ نے اسے صبح اور شام پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ دعا ایسی ہے جو انسان کے لیے باڈی گارڈ کی حیثیت رکھتی ہے، جو اس کی ہر صورت حفاظت کرے گی. آپ صبح بھی پڑھتے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کے معاملات میں معافی اور عافیت عطا فرما. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی، اے اللہ مجھے اپنے دین کے معاملے میں معافی اور عافیت عطا فرما. ودنیایا، اور دنیا کے معاملے میں. واہلی، اے اللہ میرے اہل و عیال کے معاملے میں. ومالی، اے اللہ میرے مال کے معاملے میں عافیت اور معافی عطا فرما. اللہم استر عوراتی، اے اللہ تو میری پردہ پوشی فرما. وآمن رواتی، اے اللہ مصیبت اور گھبراہٹ کے وقت تو میری مدد فرما. اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ تو آگے سے میری حفاظت فرما. ومن خلفی، پیچھے سے میری حفاظت فرما. وعن یمینی، دائیں سے میری حفاظت فرما. وعن شمالی، بائیں سے میری حفاظت فرما. ومن فوقی، اے اللہ اوپر سے میری حفاظت فرما. وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری عزت کے پناہ میں آتا ہوں، تیری عزت کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ نیچے سے مجھے کوئی ہلاک نہ کر دے. اے اللہ تو ہر حال میں میری حفاظت فرمانا. اور جو شخص صبح یہ پڑھے گا اللہ شام تک اسے محفوظ و مامون کر دیں گے، جو رات کو پڑھے گا اللہ صبح تک محفوظ و مامون کر دیں گے. اللہ ہمارے نصیب میں کر دے کہ ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو سچا تسلیم کر کے اس پہ عمل کریں. دنیا اور آخرت کی حفاظت انشاءاللہ ہمارا مقدر بن جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، یہ ایک محمد فاروق صاحب ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد محترم کو فالج کی وجہ سے 8 دن سے اسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں. آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. یہ ہمارے بھائی ساتھی نمازی ہیں ملک محمد پرویز صاحب، ان کا بھتیجا ڈاکٹر محمد نبیل لاہور اسپتال میں زیر علاج ہے. انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ چند دن پہلے فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، دعا کرے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے. اے اللہ ہر وہ مسلمان جو بے اولاد ہے، اے اللہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز. اے اللہ جنہیں بیٹوں سے محروم رکھا ہے، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اے اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹے عطا فرما. یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا کسی عورت کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو جائے تو وہ غیر محرم کے ساتھ حج عمرہ کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت کے لیے چوتھی شرط جو ہے وہ محرم ہے. اگر محرم نہیں ہے تو وہ نہیں، حج اس پہ فرض ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، جو لوگ عموماً حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہوگا جن عورتوں کے ساتھ ان کے محرم رشتے نہیں ہوتے وہ اتنی باعزت، متبرک اور پرامن جگہ پہ ذلت کا جو ہے شکار ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ اللہ کی نافرمانی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سوال ہے والدین کی قبروں کے حقوق کیا ہیں؟ قبروں پر مٹی ڈال کر محفوظ رکھنا چاہیے. دیکھیں، محفوظ رکھنے کی کہیں بات نہیں ہے، صرف یہ اجازت ہے کہ ایک بالشت کے برابر نشان رکھنے ہیں. اس سے زائد اسے چونا گچ کرنا، اسے پکی بنانا، یہ اسلام میں حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے اس کے پاس صحابی جن ہے. دیکھیے، اس شخص میں کوئی بات بھی غیر شرعی نہیں. کچھ لوگوں نے اس کو آزمایا تو وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے. اللہ عالم. اگر یہ سچ بولتا ہے تو ممکن ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو یہ خود اپنی بات کا ذمہ دار ہے، کیونکہ میں ان چیزوں کو جو ہے نہ مجھے یہ فن آتا ہے نہ مجھے اس کے متعلق کچھ پتہ ہے. اگر کسی کے پاس ہے وہ صحیح کہتا ہے تو کہتا ہوگا، واللہ عالم، مجھے کچھ بھی علم نہیں. یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرا سوال ہے قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کو جنبی حالت میں چھوا نہیں جا سکتا. وضو 2 چیزوں کے لیے شرط ہے، اس کے علاوہ اگر وضو کریں گے تو اچھی بات ہے. پہلی بات، وضو قرآن میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم. جب نماز کے لیے جاؤ تو اس وقت وضو کا حکم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی چابی جو ہے وہ وضو ہے. اگر وضو ہے تو نماز ہوگی، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی. اور دوسرا وضو شرط ہے طواف کے لیے، بیت اللہ کے طواف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اور طواف ایک ہی چیز ہے، فرق صرف یہ ہے کہ نماز میں بات نہیں کر سکتے، طواف میں بات کر سکتے ہیں. تو طواف جو ہے اس میں اور نماز میں 2 چیزوں میں وضو شرط ہے. یہ نہ طواف بے وضو ہو سکتا ہے اور نہ نماز بے وضو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ سارے معاملے ہو سکتے ہیں اگر وہ جنبی نہیں ہے. یہ کچھ بچوں نے آپ سے التماس کی ہے کہ ہم 9th کے پیپر دینے ہیں، کل سے شروع ہو رہے ہیں. اللہ سب بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے.
ایک بھائی نے سوال کیا ہے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے تو کیا جو کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں کشمیر میں اگر آپ عام لوگوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو یہ قتل جرم ہوگا۔ اگر آپ ان لوگوں کے خلاف لڑیں گے جو ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم، قتل اور ان کی عصمت دری کر رہے ہیں تو یہ دفاعی پوزیشن میں یہ سارا معاملہ ہوگا، اس وقت آپ انشاءاللہ رائٹ پہ ہیں۔ ایک بھائی نے خواب کا تعبیر پوچھی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، خواب کی تعبیر ہر انسان نہیں بتا سکتا، اور جب تک کیفیات کا علم نہ ہو آپ کسی ایسے شخص سے خواب مت پوچھیں، کیونکہ جو بظاہر معنی نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ جب مکہ مکرمہ میں عرفات کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں ایک نہر ہے جسے نہر زبیدہ کہتے ہیں، اب تو وہ خشک ہو گئی ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ملکہ زبیدہ یہ ہارون رشید کی بیوی تھی۔ اسے خواب آتی تھی کہ دنیا کے سارے انسان، پرندے درندے چرندے میرے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں، یہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے وہاں کے بغداد کے علماء سے پوچھا لیکن اس کی تسلی نہ ہوئی۔ پھر اس نے اپنی ایک لونڈی کو امام مالک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں بھیجا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے اس لونڈی نے یہ کہا کہ مجھے یہ خواب آئی ہے، تو امام رحمہ اللہ کہنے لگے تو جھوٹ بولتی ہے، یہ خواب تمہیں نہیں آ سکتی، جب تک صحیح بات نہیں بتاؤ گی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ وہ واپس چلی گئی۔ پھر اس نے اپنی امراء کی عورتوں کو بھیجا، وہ گئی اور انہوں نے جا کے کہا کہ ہمیں، ایک عورت نے کہا جو ایک وزیر کی بیوی تھی، اس نے کہا مجھے خواب آئی۔ آپ نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں فلاں ہوں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتی ہو، یہ خواب تمہیں نہیں آ سکتا۔ پھر بالآخر صحیح بات کرنی پڑی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ملکہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے انسان ہی نہیں درندے پرندے چرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر یہ دریائے فرات سے نہر نکالی گئی جو زمین سے تقریباً 3 فٹ اوپر ہے، اور اس کو ایسی ساخت سے بنایا گیا ہے کہ وہاں سے پانی آتا ہوا ریگستانوں سے گزرنے کے باوجود جب تک یہ استعمال ہوتا رہا ہے یہ ٹھنڈا ہی رہتا تھا، گرم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ خواب کی تعبیر ہر انسان نہیں بتا سکتا، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھے اس فن سے کوئی علم نہیں ہے، میں نہیں زیادہ جانتا۔ ابھی حال ہی میں سعودی عرب کے ایک مفتی اعظم تھے جو ان عبدالعزیز سے پہلے تھے، ان کا نام تھا ابو صالح عثیمین۔ انہیں کینسر ہو گیا۔ اس وقت شاہ فہد نے کہا کہ ہم آپ کو امریکہ علاج کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ رات کو ہی چلے اور حرم کی طرف آ گئے۔ جب انہوں نے فون کیا کہ آپ کے لیے طیارہ چارٹر کروا دیا گیا ہے اور آپ چلیں، آپ نے فون پہ جواب دیا میں حکیم کے پاس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کون سے حکیم کے پاس جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بیت اللہ جا رہا ہوں، یعنی ان کے مراد حکیم سے اللہ تھا۔ 6 ماہ تک یہ پھر بیت اللہ میں درس و تدریس کا کام کرتے رہے، بیت اللہ میں رہے اور علاج صرف زمزم سے کیا۔ اسی دوران حج آیا، حج کرنے کے بعد یہ ایک دن ٹیلی ویژن پہ لوگوں کے سوالات کے جواب دے رہے تھے، تو ایک شخص نے سوال کیا، اے امام وقت، میں ایک بات میں بڑا پریشان ہوں، آپ سے سوال ہے، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ مجھے خواب میں اپنے ایک بہت اچھے عالم دین ہیں، وہ آ رہے ہیں، میں نے دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہیں اور ننگے ہیں بالکل، اور دنیا ساری اس کی طرف ارد گرد دیکھ رہی ہے۔ آپ نے کہا کیا تم اسے اچھی طرح جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا اس نے اس سال حج کیا ہے؟ کہا ہاں انہوں نے حج کیا ہے۔ کہا پھر اسے جا کے کہہ دو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حج کرتا ہے اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔
اسے جو تو ننگا دیکھ رہے ہو حقیقتاً اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو اس نے پھر کہا کہ اے شیخ، جس کے متعلق مجھے خواب آتی ہے وہ آپ ہیں، اور آپ بڑی درد کے ساتھ رو پڑے، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف کیا ہے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ خواب کا جو نظر آتی ہے بظاہر بعض اوقات وہ اس کا معنی نہیں ہوتا، یہ کوئی صاحب فن ہی بتا سکتے ہیں۔ اس امت کے اندر ایک بہت بڑے امام ابن سیرین تھے، انہوں نے تعبیر الرؤیا ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس کے قانون بتائے ہیں، لیکن میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تعبیر الرؤیا نہیں پڑھی ہوئی۔ تو یہ جو لوگ اس علم سے واقف ہیں وہی آپ کو بتا سکتے ہیں، میں اس معاملے میں معافی چاہوں۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے وصیت کی تھی مجھے فلاں جگہ دفن کیا جائے، مگر میں اسے وہاں دفن نہیں کر سکا، وہ خواب میں آ کے مجھے ڈراتا ہے۔ یہ صرف آپ کا تصور ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جب کوئی مرنے والا جائز وصیت کرے تو اس کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ سندھ میں ہندوؤں کی ہولی کے تہوار پر نواز شریف نے کہا تھا اللہ بھگوان ایشور گرو یہ سب ایک ہی ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ سیاست میں بدترین سطح پہ ہمارے سب سیاستدان آ گئے ہیں، اور اسے اس بات پہ اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، وگرنہ شاید یہ اسلام کی موت نہ مرے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار۔ وصل اللہم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔